بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وآخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ صدر اجلاس علماء کرام اور ہمارے دینی مشائخ اور ہمارے فضلاء، صبح سے آپ حضرات بہت ساری باتیں سن رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جس موضوع پر جو موضوع ہم کو دیا گیا ہے، ہم نے تو ایک ہی تقریر سنی شیخ محمد کی، تقریباً انحرافات کے سارے مواد اکثر و بیشتر آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس تربیتی مجلس میں بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں اور آ چکے ہیں کہ انحرافات ہوتا کیا ہے، فکری یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ان باتوں کو ہم ختم کرتے ہوئے چند باتیں جو سن چکے ہیں اسی پر مزید کچھ دو چار باتیں آپ کے سامنے میں رکھیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، فکری انحرافات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا دل سدھر جائے، دل میں اصلاح ہو، دل کی اصلاح ہو جائے، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ سارے اعمال کا دار و مدار دل پر ہے۔ دل جو چاہتا ہے وہی انسان کہتا ہے، اور یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یؤمن باللہ یہدی، جو اپنا منہج عقیدہ درست کر لے، دل جس کا درست مطمئن ہو جائے، وہی اس کا ایمان ہی جو ہے، دل کا ایمان ہی جو ہے، اسی کی برکت سے اللہ تعالی ہمیشہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف آنا چاہتا ہے، میری کتاب کی طرف آنا چاہتا ہے، میری توحید سنت کی طرف، ہمارے نبی کی اطاعت کی طرف جو آنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے تو اس کو ہم بلا لیتے ہیں۔ لیکن جو خود نہیں چاہتا تو اس کو ثم رددناہ اسفل سافلین بنا دیتے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑی چیز یہ ہے، بہت سارے اہل علم نے، ہم نے جو آیت تلاوت کی، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اگر انسان راسخون فی العلم ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی فکری انحراف اس کے قریب نہیں آ سکتا، لیکن ضرورت اس بات کہ ایک آدمی راسخون فی العلم بنے۔ ہمارے بہت سارے سلف کہتے کان یقال، بڑے بڑے تابعین کہتے کان یقال، یہ کہا جاتا تھا کہ سلف، تابعی، تبع تابعی، صحابہ جب کہیں کان یقال تو اہل علم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا، کوئی ایک ایسی بات ہے جو برابر شروع سے چلی آ رہی تھی، وہ بھی وقال ہو اور کانا ہو تو استمرار پر ہو جاتا ہے۔ کان یقال، یہ بات عام تھی، لوگوں میں مشہور تھی کہ راسخون فی العلم بننے کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت ہے۔ دعا کرو اللہ سب کو نصیب کر دے۔ اور جب ہم راسخون فی العلم میں شامل ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت، نہ اخوانیت، نہ سروریت، نہ یہ نہ وہ نہ یہ، سب کو دھکے دے کر کے ہم اپنے عقیدے سے باہر ہی رکھیں گے۔ لیکن پہلے شرط ہے راسخون فی العلم بننا۔ اب اس 6 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں النیہ، الاستماع، الحفظ،
یا بات اہل علم میں ترتیب دی، اولھا النیہ ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر۔ جب یہ 6 چیزیں کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لے طالب علم، تو اللہ تعالیٰ اس کو راسخ العلم بنا دیتے ہیں۔ اور آپ حضرات نے سن لیا، ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلی نیت۔ نیت کیا چیز ہے؟ نمبر 1، اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ نمبر 2، اس پر جو اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اللہ ہم کو اس کا مستحق بنا دے۔ نمبر 3، ہم اصلاح کریں۔ اور نمبر 4، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں لا عمل الا بنیت۔ حضرت ابو فراس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کے متعدد محدثین نے نقل کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر اور صحیح ترغیب میں نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، الا لا عمل الا بنیت ولا اجر الا عن حسبۃ۔ نیت ہو اور نیت کے ساتھ حسبہ ہو۔ حسبہ ایک عام سا لفظ ہے، ہر ایک نے پڑھا ہوگا حسبہ، اور نہیں کوئی اہل حدیث عامی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو حسبہ نہ سنتا ہو۔ کم سے کم رمضان کے مہینے میں پہلا خطبہ جو ہوتا ہے، خطیب کہتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتساب حسبہ۔ ایک ہے نیت، اور نیت کے بعد حسبہ۔ نیت بھی ہو اور حسبہ بھی ہو۔ نیت ہے اچھا ارادہ ہو، اور حسبہ ہے کہ ارادہ ہو یہ عمل کریں تاکہ اللہ نے اجر و ثواب کا جو وعدہ کیا ہے اس اجر و ثواب کا ہم کے مستحق بن جائیں۔ نمبر 2 الاستماع۔ الاستماع باب افتعال سے، الاستماع باب افتعال۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ہے دوستو سماع، سن لینا، سمعنا و تانا، اور ایک ہے الاستماع۔ استماع کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی دنیا کی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے خوب توجہ کے ساتھ اس کو سننا۔ اس لیے قد سمع اللہ بھی ہے، اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم ماشاءاللہ صبح سے کتنے مشائخ کی تقریریں سنی، ہم تو صرف بدنصیب تجھے ایک ہی سن پائے، تاخیر ہو گئی، یعنی موٹا 10-20 ہم بھی سنے ہوتے۔ آپ لوگ خوش نصیب میں بڑا ثواب لے گئے، آج سابقون الاولون میں شامل ہو گئی۔ کتنی فضیلت اس کی، کس قدر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم۔ میرے بھائیوں، صبح سے آپ سن رہے ہیں، کوئی بھی عالم ہو، نہ پیارے نبی جیسا اخلاص ہو سکتا ہے، نہ ایسی زبان میں تاثیر ہو سکتی ہے۔ طالب علم جب استاد کے پاس بیٹھے، یا کچھ نہیں درس سننے والے جب درس میں بیٹھے، اور کم سے کم جمعے کے دن جب آتے ہوں تو سارا موبائل سب کچھ گھر چھوڑ کر کے آؤ، اور توجہ کے ساتھ آپ کان لگا کر کے سنیں۔ جب تک آپ کے اندر اجتماع نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا پیارے نبی آپ کی باتوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان فی ذلک لذکری، کیا ہے؟ آپ موبائل میں کھیلتے رہے تو کیا سنیں گے خطبے کا؟ کیا ہوگا؟ ان فی ذلک، کلاس میں آپ بیٹھے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ گیم کھیل رہے ہو، طالب علم استاد کے سامنے کلاس روم میں بیٹھے، بخاری کا درس ہو، مسلم کا درس ہو، کوئی بھی درس ہو، لیکن وہ دنیا کے کسی اور فکر میں لگا ہوا ہے۔ کوئی کبھی راسخون علم نہیں بن سکتا۔ راسخون فی العلم کے لیے ضروری ہے استماع۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ کیا مطلب ہے؟ القى السمع وهو،
جیسے گھر بار چھوڑ کے مسجد میں آیا ہے تو دل بھی مسجد ہی میں رہے، کہیں باہر نہ ہو، جسم تو یہاں ہو اور دل ہمارا باہر ہو۔ الاجتماع، کیا خیال ہے؟ اگر کوئی انسان اہل حدیث مسجد میں آ کر کے پورے 1 سال خطبہ سن لے اور توجہ کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ سننا ہے، سیکھنا ہے، اصلاح کرنی ہے، اور پلٹ کر کے آئیں گے تو اپنے اہل ویال کو سنانا ہے، کیا خیال ہے؟ کتنے جمعے آتے ہیں شیخ؟ 52 53 بھی ہو جاتا ہے، 54 بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا شاید بامبے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا بھی کوئی کورس نہیں کرتا ہوگا، لیکن ہم نے اجتماع چھوڑا تو سب کچھ نکل گیا۔ دوستو اجتماع نمبر 3، اجتماع کے بعد الحفظ، فہم، اس کو اچھی طرح سے سمجھے، اچھی طرح سے سمجھے۔ کیا استاد نے کہا، ہم نے کیا پڑھا، اگر 1 مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو 10 مرتبہ استاد سے سمجھے۔ غالباً اسی نبی علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کی کتاب العلم کے اندر باب قائم کرتے ہیں کہ مدرس اور عالم کو چاہیے اعاد کلامہ ثلاثاً، کہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو کتنی مرتبہ اللہ رسول فرماتے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ کیا مقصد تھا؟ یہ تو ہم تو آج کہیں بولے مولوی صاحب وہی رٹ رہے ہیں، مقصد یہ کہ ہاں 3 کسی لوگ جو بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ پہلے سمجھ لیا، جو میڈیم کے ہوں گے دوسری مرتبہ سمجھ لیں گے، جو اور ہوگا ہماری جیسے ناقص تو شاید تیسری مرتبہ سمجھ جائے وہ۔ یہی مقصد تھا نبی علیہ السلام کے 3 مرتبہ کلام کو لوٹانے کا۔ تو میرے بھائیوں آپ بار بار سمجھے الفہم، کتنے ہو گئے؟ نمبر 4، ثم الحفظ، پھر یاد کرے۔ تو آج بڑی آسانیاں ہیں، اسی بامبے شہر سے مومن پیٹ سے نکلا اور مرول سے اس مدرسہ قائم کیا، پھر یہاں سے مرد مومن دلی گیا میاں صاحب کے حدیث پڑھنے کے لیے، لیکن میاں صاحب جا چکے تھے، نہیں پڑھ سکا ان سے، غریب تھا، پیدل سفر کیا بامبے سے دلی تک کا، کوئی گدھا گھوڑا خچر مل گیا تو سوار ہو پیدل گیا، وہاں گیا، کلاس میں تو بیٹھتا ہے لیکن لکھنے کے لیے قلم نہیں، نہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ قلم خرید سکے، استاد کے ساتھ بیٹھتا ہے لیکن کتاب نہیں ہے، تو کیا کرتا بیچارہ؟ کہاں سے کھاتا، کہاں سے پیتا؟ تو بادو والے طالب علم سے کتاب مانگ لیتے ہیں اور کہتے دے دو تاکہ کل والا سبق میں نوٹ کر لوں، کہیں پیپر اٹھاتے اور اپنے ہاتھوں سے آنے والا سبق نوٹ کر لیتے۔ اب یاد کہاں کریں؟ پیسے چراغ جلانے کے نہیں، موم بتی کے لیے لائٹ کا انتظام نہیں ہے، تو لال قلعہ سے چاندنی چوک تک جو ایک نہر جاری تھی، اس نہر کے کنارے کنارے لائٹ لگی تھی، اور لائٹ بھی کہ آدمی کو لائٹ نظر آئے لیکن لائٹ میں نیچے آدمی کچھ نظر نہ آئے۔ اللہ، وہ طالب علم اپنی کتاب کو ایسے اٹھاتا، اتنے اوپر تک اٹھاتا تاکہ اس روشنی میں کتاب کے حروف نظر آ جائیں۔ پھر تکلیف ہوتا تو ایک پیر پر کھڑے ہوتے، ایک میں کتاب ہے اور دوسرے سے کھمبے کو پکڑے ہیں تاکہ گر نہ جائیں۔ یہ کون تھے؟ اہل حدیث عالم محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس طرح سے حفظ کیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی زہد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اتنے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں رات کے 3 حصے کیے تھے، بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی ایک حصہ سونے کا، دوسرا تہجد کا، اور تیسرا حدیث حفظ کرنے، حدیث یاد کرنے کا تھا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو حفظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد 4 ہو گئے، اب اس کے بعد دوستو ثم العمل، اب کیا باری آئی؟ عمل کی، دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلے اگر کوئی عالم ربانی ہے تو اپنے علم سے خود فائدہ اٹھاتا ہے، پھر غیروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی خود عمل کرتا ہے اور غیروں کو عمل کی
نہیں ایسا نہ ہو واحدہ باشد کی کارے خیر کنن چوب بخل وطمہ بھی رون آکاری دیگر می کنن. فارسی والے سمجھ گئے ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. میرے بھائی سب سے پہلے عمل کرنا ہے, خود عمل کریں. ثم العمل, اب عمل ہو گیا, نیت درست ہے, نیت درست ہے نا, نیت درست ہے, سن لیا ہے, سمجھ لیا ہے, یاد کر لیا ہے, عمل کر لیا. ثم النشر, اب باری آتی اسٹیج پر آ کر کے لوگوں میں علم کو پھیلانا. اور غالباً یہی وجہ ہے مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا يكون الرجل عالما حتى يكون متعلما ولا يكون متعلما حتى يكون عاملا بما يعلم. اے لوگوں, کوئی عالم نہیں بن سکتا اس جمعے کے خطبے کی اسٹیج پر آنے کے لیے, کانفرنس میں, دورہ تدریبیہ میں یہاں کھڑے ہونے کا کوئی مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہاں آنے کے پہلے طالب علم نہ بن جائے. سمجھ گئے؟ آج اسٹیج پہلے ہونا چاہیے, میک پہلے ہونا چاہیے, ٹوپی 7 اسٹار کی ہونی چاہیے, اور ٹائی ہونی چاہیے. پھر کیا آیت نمبر بعد میں بتائے گی. دوستو, سب سے پہلے لا يكون الرجل عالما حتى يكون متعلما, پہلے اس کو متعلم بننا ہے. متعلم بنا, اب متعلم کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اب عالم بنا, اور عالم بنے گا. عالم بنا تو دوستو یہ ضرورت 3 مراحل ہیں. لا يكون الرجل عالما حتى يكون متعلما ولا يكون متعلما حتى يكون عاملا بما يعلم. سیکھا اور اس پر عمل کیا. دعا کرو ہمیں اللہ تعالیٰ نشر کے پہلے 4 مراحل پورا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. نمبر 2, اگر آپ سمجھتے ہیں دوستو یہ دور تدریبیاں جہاں ماشاءاللہ فکری انحرافات, عقیدے کے انحرافات, عمل میں انحرافات ہی ہیں, اگر اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو کئی چیزیں. نمبر 1, خوب کثرت سے دعا کیا کریں. ہمارے مشائخ ربنا لا تزغ, تذکرہ ہوا چلا, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. فکری انحراف اور دل کی برائیاں اور جن کے دل میں اخلاص ہے, سارا تذکرہ یہ چل رہا ہے. پھر والراسخون فی العلم یقولون, آخر میں کیا آیا؟ ربنا لا تزغ. سب سے پہلے ہر قسم کے انحرافات سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا. اسی لیے اہل علم نقل کرتے ہیں ایک دن ایک تابعی ہیں, اس تابعی کا تذکرہ سنن ترمذی کی پہلی حدیث میں تقریباً ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے مجھے نماز مغرب پڑھنے کا موقع مل گیا. نماز پڑھنے لگا, پہلی رکعت سورۃ الفاتحہ, پھر دم سورہ, پھر دوسری رکعت, تیسری رکعت سیدھی سورۃ الفاتحہ, لیکن رکوع میں نہیں جا رہے ہیں. ہماری اتنا لمبا, یعنی ایک اچھا خاصا ٹائم گزر گیا اور رفع سورۃ الفاتحہ ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے. میں سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت سو گئے ہوں, بھول گئے ہوں, رکوع کرنا ہی بھول گئے. کہتے ہیں ایسے دیکھا تھا داڑھی, کیا مطلب ہے, یہ سینٹی میٹر کی داڑھی نہیں ہوتی تھی جو آج بنائی گئی. اور کمال ہے لمبی داڑھی نہ رکھنا, بلکہ کہتے ہیں اگر لمبی داڑھی کوئی سنت سمجھتا ہے تو وہ بدترین تحریف اسلام میں کر رہا ہے. اتنی بری تحریف یہود و نصارہ نے بھی اسلام میں نہیں کی. اللہ اکبر. قص الشوارب وعاف اللحى. داڑھی ہل رہی ہے, سمجھ گئے ہیں ابھی. اب داڑھی ہلنے کا مطلب کچھ پڑھ رہے ہیں, کان لگایا تو بار بار رو رہے ہیں, دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. کثرت سے دعا کریں. کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد پوچھنا ابو بکر صدیق یہ رو رو کے دعائیں کیوں پڑھ رہے تھے؟
کہا دل اللہ کے ہاتھ میں، پتہ نہیں آج تک ہدایت پر کب اللہ تعالیٰ دل میں انحراف پیدا کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور آپ اپنے مقام کو پہچانیں، جب تک آپ صراط مستقیم پر ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری راسخون فی العلم میں ہیں، اپنے علم سے قوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو یاد رکھیں پوری کائنات امن و امان کی زندگی گزارے گی۔ اگر ہم بگڑ گئے، ہمارے اندر توحید، عقیدے، منہج سلف، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے عمل میں انحراف ہو گیا، تو پھر یاد رکھو دوستو پوری امت برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کل بلدۃ فیہا یکون اربع، کسی بھی ملک میں اگر 4 چیزیں موجود ہیں تو اہل البلد معصوم من البلایا۔ جب تک اگر کسی ملک میں، کسی قوم میں 4 چیزیں موجود ہیں، 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، تو پورے ملک کے باشندے بلا، آفتوں، پریشانی اور ساری مشکلات سے وہ محفوظ رہیں گے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں؟ تو 4 کو یاد رکھیں۔ نمبر 1 امام عادل لا یظلم، نمبر 1 ایسا بادشاہ حاکم جو رعایا پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ نمبر 2 عالم علی الہدی، جب تک اس قوم کے علماء خود ہدایت پر ہوں، قسم کی فکری، عملی سوچ، فکر ہر قسم کے انحرافات سے محفوظ ہیں۔ علی الہدی، جب تک ہدایت پر قائم رہیں گے تب تک اس ملک پر اللہ تعالی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ وَمَشَائِخ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَرِّضُونَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ والقرآن۔ اور جب تک مشائخ کا لفظ ہے، جب تک 2 چیزیں ہو گئی نا۔ نمبر 3 ومشائخ، جب تک اس قوم کے بڑے لوگ، مشائخ کبار، بڑے لوگ، ذمہ دار لوگ لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں گے اور نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، اور پھر اسی پر نہیں، اپنے چھوٹوں کو ہمیشہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی دعوت دیتے رہیں گے۔ اسی لیے مستدرک حاکم کی روایت، یہ بھی بڑی عجیب سی چیز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور روح قبض ہونے کی نوبت آئی، بہت سارے شاگرد آگے ملنے کے مستدرک حاکم، اور سب سے پہلے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نے کتاب الایمان میں نقل کیا ہے واقعہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ صدیق معاذ بن جبل کے پاس آئے تو گشی تاری تھی، سارے شاگرد رو رہے ہیں، کچھ پانی کی چھینٹیں دی، ہوش میں آئے تو بیٹھایا اور کہا ٹیک لگائے۔ ہم لوگوں نے اندازہ لگایا کہ شاید اب استاد نہیں بچیں گے، تو جتنے زائرین تھے سب کے سب رونے لگے، زاروں قطار آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیا رو رہے ہیں، کیوں؟ تو کہا ہم لوگ اس لیے رو رہے ہیں، آپ زندگی بھر آپ سے علم حاصل کرتے رہے، اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ہم لوگ علم کس سے حاصل کریں گے؟ جو ثواب دیا مشائخ وہ ذرا بڑا اہم یاد رکھیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو لوگوں نے ٹیک لگایا تکیہ رکھ کر کے اور بیٹھ گئے اور کہا سن لو، ان العلم والایمان مکانتہما، اے لوگوں یاد رکھنا، علم اور ایمان یہ دونوں ہر جگہ حاصل نہیں کی جا سکتی، یہی سے انحراف پیدا ہوا۔ ہم سب کا سننا شروع کر دیے اور کیا کہا، بھائی ہم سنتے سب کی ہیں لیکن کرتے وہ ہیں جو پسند پڑتی ہے، یہیں سے سارا بگاڑ پیدا ہوا۔
ذرا سوچو، آج سے 1400 سال قبل حضرت معاذ بن جبل نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو ان العلم والایمان، ان العلم والایمان، علم اور ایمان ان کے اڈے ہیں، ان کے سینٹر ہیں، ان کی درسگاہیں ہیں۔ ہر ایک سے علم نہیں سیکھنا، نہیں لینا، ہر ایک سے نہ علم سیکھنا اور نہ ہر ایک سے ایمان سیکھنا۔ پتہ چل گیا ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ مشکل یہ ہے ہمارے بر صغیر میں ایمان پڑھایا جاتا ہے، سکھایا سارا بگاڑی ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بر صغیر میں ایمان سکھایا نہیں جاتا بلکہ ایمان پڑھایا جاتا ہے۔ ایک تو مکتب والے نے پڑھایا، قاعدہ شروع کرتے وقت جب پہلا پارا شروع کی اور بچا خوشا نکاح کے وقت قاضی صاحب نے اور کلمہ پڑھا کر کے پکا مسلمان بنا دیا۔ یہ ہے ہمارے یہاں ایمان سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے ایمان سکھاتے تھے، اور ایمان کہاں سیکھیں، عقیدہ کہاں سیکھیں؟ وہ کالی پگڑی والے سے یا ڈاکٹر اشار احمد سے سیکھیں گے یا مودودیوں سے سیکھیں گے؟ آپ کس سے سیکھیں گے ایمان؟ خود مودودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ، مولانا اللہ علی بھوجیانی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے لوگ ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک جاہل پنجابی کھڑا ہوا، کہا مودودی صاحب آپ کوئی نیا اسلام لے کے آئے ہیں کیا؟ کہا کیوں؟ کہا نہ باپ نے بتایا، نہ دادا نے بتایا، نہ قرآن نے بتایا، نہ حدیث۔ آپ کون اسلام آپ ہم کو سکھا رہے؟ یہ تو ہمارا کوئی نیا اسلام آپ لے کر کے آ گئے ہیں۔ ایک جاہل انسان سمجھتا ہے نیا اسلام ہے، اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا عیب دوستو یہ ہے کہ ہم ایمان سیکھتے نہیں۔ تو کہتے ہیں ان الایمان والعلم مکانہما، اے لوگو علم اور ایمان یہ دونوں کے اڈے ہیں۔ تو ٹائم ختم ہو گیا۔ ایمان اور عمل دونوں کیا ہیں؟ ان کے اڈے ہیں۔ اڈے سے مراد سینٹر ہیں۔ آپ کی پتہ اس مسجد کا نام کیا؟ کپاڑیا نگر والی مسجد ہے۔ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، دارالعلوم ہے، فلاں ہے مدرسے۔ ان العلم والعمل، علم سیکھنے کے اور ایمان سیکھنے کے اڈے ہیں۔ وہیں جا کر کے دین ملے گا، وہیں تم ایمان سیکھنا۔ چلتے پھرتے لوگوں سے ایمان نہیں سیکھ لینا۔ اچھا تو آپ کتنے مراکز بتائیں گے؟ کہاں جائیں آپ کو دفنا لینے کے بعد؟ کہا دیکھو نمبر 1 4 کا نام لیا، جن میں ایک کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، سلمان فارسی۔ یہ 4 اڈے بتا کہ ان کے پاس جا کر کے علم سیکھنا۔ پھر ذرا سنو کتنی پیاری بات۔ دیکھو یہ اسلام کے مرکز ہیں، اڈے ہیں، لیکن کبھی ہو سکتا ہے ان سے سبقت لسانی یا کسی وجہ سے کوئی غلط بات نکل جائے، کوئی باطل جملہ ادا ہو جائے، تو خبردار ایمان درست ہے، علم ان کا نور ہے، ان کے ایسی بات نہیں جو سبقت لسانی کے بنا پر یا کسی وجہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو خبردار ان کی اس بات کو قبول نہیں کرنا۔ مقام ہے، مرتبہ جگہ ہے، وہاں سے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال 5-6 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ 3 ہو گئے، بھول گئے ہوں گے 3۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک جب تک 4 چیزیں ہوگی وہ ملک کبھی تباہ، ملک کے باشندے کبھی پریشان نہیں، نہ گئے قوم مسلط ہوگی، نہ سلسلہ آئے گا، نہ کہے گا کہ کیوں وہ معصوم من البلا، ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہیں گے۔ 3 تو گزر گئے، پتہ نہیں یاد ہے کہ بھول گئے آپ لوگ۔ 4تھی چیز دوستو کہتے وَنِسَاءٌ مَسْتُورَاتٌ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ 4تھی چیز، جب تک اس ملک کی عورتیں بے حیا بے پردہ نہیں ہوگی، مستوراتون
مستورات، ہم تو لکھ دیتے ہیں مستورات کے لیے معقول پردے کا حساب نہیں، انتظام ہے، اور آئے گی تو غیر مکشوفات آئے گی، مستورات نہیں آئے گی۔ ہر جگہ لکھا جائے گا، ہمارے عورت کا نام پڑ گیا مستورات کا، جب مکشوفات ہو۔ مستورات جب تک وَنِسَاؤُهُمْ مَسْتُورَاتٌ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جب تک عورتوں میں حجاب اور پردہ رہے گا، اور جاہلیت کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو اسلام سے پہلے رائج تھی، اسلام نے آ کر کے ان کو مٹا دیا، ان کو دوبارہ پھر لائیں، اور جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور جب تک مسلمان عورتیں، چوتھی چیز، اپنے آپ کو حجاب و پردے میں رکھیں گی، مستورہ طرح طرح اور جاہلیت کے بے حیائی بے پردے سے بچائیں گی، تب تک کہنے کوئی عذاب اس ملک پر نہیں آتا۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ سورۃ ہود آپ حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ، عظیم ترین سورتوں میں سے ہے، ساری قوموں کی ہلاکت، بربادی، تباہی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ، کبھی غور کیا کہ قوم عاد، قوم نوح، قوم عاد سے ہلاکت شروع ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں تک ہلاکت و تباہی کی بربادی ہوئی۔ کیوں؟ اللہ نے صرف ایک چیز بیان کی ہے، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، شرک کی دعوت دیں گے، بدعت کی دعوت دیں گے، محرم منائیں گے، اور حکومت الہیہ قائم کریں گے۔ نظام ہے، کون سے لوگ ہوں گے؟ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔ اللہ نے ایک ہی بات بیان کی دوستوں، ترجمے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کہ ساری قومیں ہلاک و برباد ہوئی۔ ایک وجہ کیا تھی؟ ان کے ہاں ایسے علماء نہیں تھے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور نیکیوں کی دعوت دیتے۔ علماء تھے، علماء سو تھے، نہ شرک سے منع کیا، نہ بدعات سے منع کیا، نہ دینی انحرافات سے منع کیا، نہ سود کھانے سے منع کیا، نہ حرام کاریوں سے منع کیا۔ لولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا، آج کے اسلام میں کچھ وہابی رہ گئے، سمجھ جاؤ، تھوڑے سے لوگ تھے، وہ بیچارے کہیں کھڑے ہو تو ان کو حق بات کہنے کی اجازت بھی نہ دی جائے، کانفرنس کرنے چلے شکایت کر کے کینسل کروا دی جائے، مسجد بنانے لگے مسجد سے ان کو روک دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا تھے تو کچھ نہ کچھ تھے، لیکن اتنی تعداد میں نہیں تھے کہ ممبر و محراب سے باطل کے خلاف آواز اٹھائیں اور حق کی دعوت دیں، شرک و بدعات کو مٹائیں اور توحید و سنت کی دعوت دیں۔ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے۔ کیا پتہ چل گیا؟ اللہ کا فرمان، اس کا مقصد ہے اگر امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے والے ہوتے اور لوگ صراط مستقیم پر، توحید اور اتباع سنت پر ہوتے اور ہر قسم کے منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے، تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے کو ہلاک و برباد کرے، تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کرے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اگر تم دو چیزیں کر لو، ایمان صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جاؤ، کبھی اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ لیکن عذاب کب نازل ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور منکرات و محرمات ہوں۔ پھر اور آگے ذرا سنو، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، یہ اور جاندار آئے تھے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
मुस्लिमून, अगर गांव के लोग इस्लाह करते अकीदे की अमल की, कौम की इस्लाह करते, बातिल को मिटाते, हक की दावत देते, अगर ये गिरोह वैसे मौजूद होता तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तक किसी कौम के अंदर वबा के तो हल तौहीद और सुन्नत की दावत दी जाए और शिर्क और बिदआत और मुनकरात और मुहर्रमात के खिलाफ ललकार करके तकरीर की जाए, दावत दी जाए, अल्लाह ने फरमाया तब तक अल्लाह ताला की उस कौम को हिलाक। इसीलिए लोगों को, भाइयों को सोचना चाहिए, सबको कुर्बान चढ़ाना चाहते हैं, उनको मिटाना चाहते हैं, चश्मे अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी है, अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी। मेरे भाई, हम हैं जिसकी वजह से अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कर रहे हैं, हर किस्म के इन्हानाबात से मना कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक आखिरी बात बता करके ख़त्म करते हैं। हमारा और आपका, हमारे मशाइख का जो किरदार होना चाहिए, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी, कौन? अब्दुर्रहमान बिन, सलफ कहते हैं 4 आदमी हैं जिन पर पूरे हदीस का कि नशर शात का दारो मदार है। उनमें एक हैं अब्दुर्रहमान बिन महदी, इमामुल जरह व तादील, अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूरों से भरे। ये कहते थे कि कान युकाल, हमने जितने असातिज़ा गुजरे सबको कहते हुए सुना कि आलिम को 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी कितनी चीज़ों का? 3। नंबर 1 कहते हमारे सलफ का तरीका क्या था? इदा लकिया रजुलो रजुलन मिसलहु, रजुलन इजा लकिया रजुलन हुआ अकबरो मिनहु। अगर कोई आलिम, कोई मुहद्दिस ऐसे उस मुहद्दिस से मिलता जिसका इल्म बड़ा होता। एक आदमी मुहद्दिस आ रहे हैं, सामने कोई मुहद्दिस आया तो इन्होंने समझ लिया वो हमसे बड़ा मुहद्दिस है। दुआ करो हम किसी को अपने से बड़ा समझें। सबसे बड़ी मुसीबत हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, सारी बलाई आई हुई है, कोई अपने से बड़ा किसी को समझने के लिए तैयार नहीं। तो कहते ज़ाका यौम गनीमतिन, तो मुहद्दिस समझते आज खैर बरकत का दिन है। अल्लाह अकबर, क्यों? ये हमसे बड़ा आलिम है, ऐसा करो इससे ज़रा इस्तिफादा कर लो, जो हमें नहीं मालूम है उसको सीख लो। और वही आलिम होता है। इमाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से सवाल किया 6 बातों का। अल्लाह ने फरमाया मूसा नहीं, 7 बातों को सवाल करो तब जवाब दूंगा। मूसा ने कहा अल्लाह तेरी मर्जी है तो 7वां बता दो, भी कर लूंगा। तो 7 सवाल किसने किया? मूसा कलीम, डायरेक्ट बिना कोट नंबर लगाए हुए, क्यों? कलीमुल्लाह थे, डायरेक्ट लगते मिल गए। अल्लाह ने मूसा 7वां करोगे तब जवाब दूंगा। अल्लाह तो बताएं, तो 7 सवालों में एक सवाल ये था, ऐ रब्बी अय्यु इबादे का आलम, आप बताएं आपकी निगाह में आप सबसे बड़ा आलिम किसको बनाते हैं दुनिया में? अय्यु इबादे का आलम, सबसे बड़ा आलिम आप किसको बनाते हैं? अल्लाह ने फरमाया मूसा अल्लज़ी ला यस्मु मिन इल्मिही व यजमउ इल्म गैरी इला इल्मिही, सबसे बड़ा आलिम हम उसको बनाते हैं जो आलिम से मिलता है तो उस पर बरतरी जतलाने के बजाय सोचता है हमारे पास जो इल्म तो ही है, हम ज़्यादा बोलेंगे तो महरूम रह जाएंगे, इसलिए जितना इल्म इसके पास उसको भी इकट्ठा कर लो। यानी हमेशा जब अपने से बड़े आलिम से मिलता है तो उससे इस्तिफादे की कोशिश करता है। दुआ करो अल्लाह हम सबको नसीब कर दे। फिर पूछा तो इमाम अब्दुर्रहमान महदी कहते हैं, एक तो ये कि कान इदा अलकी अर्रजुल हुआ आलम मिनो, जब कोई आलिम किसी से मिलता और देखता कि हाँ ये हमसे बड़ा आलिम है तो अपना कुछ नहीं बोलता था, सोचता था कि इससे जितना फायदा उसाद यौम गनीमतिन, ये माल गनीमत खुशकिस्मती है कि आज इतना बड़ा आलिम मिल गया। पूछ लो
کہتے ہیں نمبر 2، اگر عالم ملتا دوسرے سے اور سمجھتا کہ ہاں جو ہمارے پاس ہی اتنا ہی، یہ دونوں برابر ہیں، تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ذالک کان یوم دراست، تو مذاکرے علمیہ سمجھ لیتا۔ آج اچھا ہے چلو کچھ مسائل پر بیٹھ کے گفتگو کر لیں، ڈسکس کر لیں۔ اور اگر تیسری شکل، اگر کسی ایسے انسان سے ملا جو اس سے علم میں کم ہے یا ان پڑھ ہے، تو سوچتے کہ آج اچھا موقع ہے اپنے علم سے اس کو دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ ہے میرے خیال سے وقت ختم ہو گیا ہوگا، لیکن پھر کسی اور موقع پر ایک چیز بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث معلوم ہے، اسی معاملے میں نہیں، موسیٰ علیہ السلام جب تورات کو نسخہ لے کے آئے تھے، مشائخ معلوم ہے نا، تورات کا ایک نسخہ لے کے آئے اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں پڑھنا شروع کر دیا نا، تو میں نے بہت سارے طرق اکٹھا کیے اس کے، مسند احمد سے اور دوسرے کتابوں سے، تو واللہ اس میں ایک جملہ بڑا اہم ملا، اس کو یاد رکھیں۔ جب موسیٰ علیہ جب عمر ابن الخطاب لے کر کے آئے تھے تورات کے چند آیات لے کر کے آئے اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں پڑھنے لگے، تو آپ کو غصہ آیا۔ صدیق اکبر نے دیکھ لیا، حدیث مشکات سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہ جملہ 4 جملے بڑے اہم ہیں، پھر کسی اور موقع پر تو اس میں ایک جملہ یہ تھا، متحوکون، اے عمر میں موجود ہوں، اللہ کا رسول، یہ اللہ کی کتاب، کیا ابھی ان دونوں پر تمہیں اکتفا نہیں تھا جو اس کی یہودی عالم سے جا کے تورات کی آیتیں سیکھ کر کے آ رہے؟ متحوکون، کیا تم نے غضب کیا؟ کیا بھی میرے رسالت پر یقین نہیں؟ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں؟ جو آج تک تم نے سیکھا وہ تمہارے اس پر اطمینان نہیں؟ جو ہمیں چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے چلے گئے، کس کی آیات لے کے آئے؟ تورات۔ امتحوکون یا عمر کیا تم لوگوں کو بھی کچھ شک ہے کہ نہیں وہ بھی ہمارے لیے فائدے مند ہے؟ واللہ ذرا سوچے میرے مشائخ، جب اللہ کے رسول یہاں تک کہہ ڈالیں عمر موسیٰ پر نازل کی تورات لے کر کے آئے ہو، اب ہمارے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر کے یا اس پر ایمان رکھے اس کو بھی لے لیں؟ نہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب، یہ بھی اللہ کی کتاب، وہ بھی نبی، یہ بھی اللہ کے نبی، کیا فرق ہے؟ جیسے آج ایک چلا ہے، کیا فرق ہے بھائی؟ سن تو کیا اللہ سن کیا فرمائے؟ تم کو بھی شک ہے، اطمینان نہیں ہے، اطمینان نہیں، شکوک و شبہات ہیں، تمہیں اس پر کفایت نہیں، آسودہ نہیں ہو؟ یہ جملہ ذرا سوچیں۔ آج ہماری جماعت کا خطبہ ہو، ہمارے علماء ہوں، ہمارے مشائخ ہوں، منہج کی باتیں کی جائیں، نہیں بھائی ایسا کرو، ان کی بھی کبھی سن لیا کرو، کچھ نہیں، وہ بھی تو قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے، کرتا تو فہم نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے عمر بن الخطاب کی یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، امتحوکون انتم، اے میرے صحابیوں کا بھی کیا تمہیں اتنا کچھ سیکھ لینے کے بعد بھی تمہیں اس پر اطمینان نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن و حدیث ہو اور عمر تورات آسمانی کتاب پڑھیں تو وہ اللہ کے رسول کو گوارا نہیں، تو پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سنت اور یہ مسلک سلف چھوڑ کر کے غیروں کے پیچھے ہم جانے کے لیے کیسی جرأت کرتے ہیں؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کا مطلب ابھی منہج سلف پر ہمیں اطمینان اور یقین نہیں۔ لا الہ الا ولا، اسی لیے تھالی کا بیگن ہے نہ ادھر نہ لا الہ الا ولا الہ، کہیں کا نہیں رہ گیا وہ۔ تو دوستو ذرا استقامت ہونی چاہیے۔
جیسے حضرت صحابہ نے، تابعین نے استقامت علی السنہ، اسلام پر تو استقامت ہے، استقامت علی السنہ ہو، سنت پر بھی استقامت ہونی چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کچھ سخت کلامی ہوئی ہو تو بھی معذرت چاہتے ہیں، لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور ہم اپنے امیر محترم سے شاید کچھ وقت 2-4 منٹ زیادہ ہو گیا ہو تو اس سے بھی ہم معذرت چاہیں گے، لیکن انشاءاللہ معاف کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔